یہی وجہ بنتی ہے آپ کی کمائی میں خیر و برکت کی۔ پروفیسر صاحب، آج کل ایک اور معمہ بنا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ خاتون کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ دیکھیں کتنی مایوب بات ہے۔ پہلے ہم عمر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اگر شادی کے معاملے میں خاتون کی عمر بڑی ہو تو اس سے بھی ایک قسم کا ہمارا ایک سوشل ٹیبو بنا ہوا ہے۔ پھر نکاح جو دو ہوئے، بعض روایتوں میں ملتا ہے، بعض نہیں بھی مانتے کہ کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، جو بھی تھا۔ لیکن اگر ایسی صورتحال بھی تھی تو آج کے دور میں دیکھیے کہ کس قدر جو ہے وہ معاشرہ خاتون کے لیے تنگ کر دیا گیا ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے کہ عورت کی کمائی میں برکت کیا نہیں ہوتی؟ دو ڈائمنشنز آپ کے سوال کی۔ ایک تو آپ نے جو بڑی عمر کی بات کی اور شوہر کی بات کی، بڑی عمر کا ہونا یہ کوئی عیب بھی نہیں ہے، اور تاجدار کائنات جو اسوہ حسنہ میں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کر اسے اپنی سنت قرار دے دی۔ یہ تو ہمارے سامنے مثال ہے، جی ہاں، بہترین مثال ہے، اور ہمیں اس مثال کو ایک اپنی روایت بنانا چاہیے۔ یعنی وہ عمر نہیں دیکھی، تاجدار کائنات نے ان کی سیرت دیکھی، کردار دیکھا، اور ان کی شخصیت دیکھی۔ یہ تعدد ازواج میں دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی اگزامپل ہے کہ ان کی موجودگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ مرد حضرات دھمکاتے ہیں اور دوسری شادی کو جو ہے وہ فخریہ طور پر کہتے ہیں۔ یہ کیا سوچ درست ہے؟ یہ مثبت سوچ ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں 2 اور 3 مثنی ثلاثہ رباع کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ آیا، پسند کرو عورتوں سے نکاح جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ اور ایک ذرا اور ٹچی سا پہلو میں یہاں دے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خاتون بھی اپنی پسند کا اظہار کر سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ کر کے بتایا۔ حضرت خدیجہ نے بھی اپنے نکاح کا پیغام خود بھیجا تھا۔ جی جی، شفیق صاحب سے، پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں، ہم نے اپنی ہی روایات بنا لی ہیں۔ ہمارے ہاں تو اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ اپنی پسند کا اظہار کرتی ہیں اور وہ کوئی پیغام بھجواتی ہیں تو اس کو ایک بڑا معیوب سا سمجھا جاتا ہے، جبکہ آپ دیکھیں ہماری اسلامی روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے خود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا آپ بتائیے ہمارے ناظرین، کیا وہ مناظر تھے، کس طرح پیغام بھجوایا، کیسا رسپانس تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ پہلا جو سوال کا پہلو ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے، کیا اس کی روشنی میں ہمیں اپنی اعمال کو، روایات کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل۔ ہمارے ہاں جو ایک فرسٹ اینڈ اور ایک سیکنڈ اینڈ کے انتہاؤں کے ساتھ ساتھ مسائل چل رہے ہیں، اس میں خواتین کو جو بالکل بند گلی میں دھکیل دیا گیا۔ اسلام میں جہاں پہ ولی کی اجازت لازم شرط ہے، وہاں پر خاتون کا ایجاب بھی لازم ہے کہ وہ بھی اسے قبول کرے، اپنی پسند کا اظہار کرے، اور اگر اسے یہ نکاح پسند نہیں تو وہ نکاح سے پہلے اس کا انکار کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد نے میرا نکاح اس جگہ کیا ہے جہاں میں پسند نہیں کر رہی، تو آپ نے اسی وقت اس کا نکاح فسخ کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو روایت ہے کہ اگر کوئی خاتون، کوئی لڑکی پسند کا اظہار کر دیتی ہے تو اسے معاشرے میں یہ سپیس دینی چاہیے کہ وہ اپنے والد سے یا اپنی والدہ سے یا اپنے بھائی سے وہ یہ بات کہہ سکے کہ اگر آپ میرا رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو میرے پاس بھی ایک آپشن موجود ہے، ٹھیک ہے، اور وہ رہے شریعت کے دائرے کار میں، لیکن یہ ایک سپیس ہونی چاہیے۔ تو ہم تو اس کو غیرت کا مسئلہ ہاں، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ جعلی غیرت ہے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے حدیث یاد آ گئی کہ جب لعان کا مسئلہ نازل ہونا تھا نا، کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو غلط کام کرتا دیکھے تو کیا کرے، ایک صحابی نے مجلس میں بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، تو حضرت سعد نے کہا کہ بندہ تو قتل کر دے، بندہ بیوی کو قتل کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہیں، اور آپ نے کہا، لوگوں نے کہا واہ کیا سعد غیرت مند ہے، آپ نے کہا اتعجبون من غیرت سعد واللہ اغیر من، تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو، وہ جس رب کے حکم کا مجھے انتظار ہے وہ اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ تو بات یہ تمہارے ظاہری جذبات اور غیرت کی نہیں ہوگی، بلکہ ہم نے اپنے جذبات اور اپنی غیرت شریعت کے تابع کرنی ہے۔ تو جب ہمیں سیدہ کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اسوہ ملا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سپیس موجود ہے۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے، پروفیسر صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زندگی میں، ان کی حیات مبارکہ میں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اس کے پیچھے قربانی کیا ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا ساتھ نبھایا ہے، بحیثیت خامند نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر آپ دیکھیں تو شاندار کردار سیدہ خدیجہ کا بیوی کی صورت میں ملے گا۔ بحیثیت امتیہ
نبی علیہ السلام کی پہلی کلمہ پڑھنے والی امتی خواتین میں اسلام قبول کرنے والی، تو شاندار قربانیوں بھرا ایک پیغام اور ایک داستان سیدہ کی ملے گی. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام ایک بحیثیت باپ ہیں، تو ان کی اولاد کو پیار دینے والی، ایک مثالی تربیت دینے والی وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملیں گی. ابھی بات ہو رہی تھی تحنس کی. تحنس کیا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام علیحدگی پسند ہو گئے، خلوت نشینی کو پسند کرنے لگے، تو غار حرا میں آپ گئے. اب میں جب بھی غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، ماضی قریب میں گیا، تو میں جبل نور کو دیکھ کر حیران ہونے لگا. اور مجھے جبل نور کی بلندی، غار حرا پر صرف ایک بات یاد آئی کہ آج یہ اتنا شاندار ٹریک بن گیا ہے اور لوگ 2.5-3 گھنٹے لگا کر اتنی مشکل چڑھائی چڑھتے ہیں، اور ہمیں بیت اللہ سے یہاں پر آتے آتے بھی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگا ہے. تو میں آج سے 1450 سال پہلے ماضی میں گیا، اور مجھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئیں کہ جب یہ سنگریز پہاڑ تھے، کوئی ٹریکس بھی نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول کے لیے فکر مند ہو کر کھانا بند کر کے تیار کر کے کہاں سے گھر سے وادی بطحا سے چلتی، جبل نور پہ آتی، اس قدر کٹھن چڑھائی پہ چڑھتی، اور نبی علیہ السلام کے پاس غار حرا میں کھانا پہنچاتی. کیا بات ہے، یہ کس قدر قربانی کی بات ہے. آج میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، نوک جھوک ہوتی ہے. میں کہوں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے باتیں ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. ہاں، آج کے پروگرام کی مناسبت سے سب سے بڑا میسج اگر آج کسی کو لینا ہے وہ میاں بیوی کو لینا ہے. اب نبی علیہ السلام پہ پہلی وحی آئی، جبرائیل کو دیکھا، آپ گھر میں آئے، زملونی مجھے کمبل اوڑھ دیں. اب سیدہ خدیجہ نے آپ کے غم کا مداوع کیا، ساری بات پوچھی اور تسلی دی جو پہلے حدیث بیان ہوگی، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ میں یہ 5 صفتیں پائی جاتی ہیں کہ آپ رشتے جوڑنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، غریبوں کو کما کے دینے والے ہیں، اور آپ دوسروں کی حق پر مدد کرنے والے ہیں. ہمارے ہاں یہاں پہ خامند باہر کے مسائل، پریشانیوں، مصائب سے تھکا ہوا گھر میں آتا ہے، اور بیوی کی اپنی ایک لمبی چوڑی فہرست ہوتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ میرا خامند ڈاکٹر بھی ہے، میری بیماریوں کا بھی علاج بھی کرے گا، میرا خامند ایک سائیکسٹ بھی ہے، ابھی میرے ذہنی اور روحانی ایک عامل بھی ہے، ایک عالم بھی ہے. وہ سارے مسائل 5 منٹ میں سامنے رکھ دیتی ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہمارے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کو ویلکم کیا، آپ کو تسلی دی، آپ پہ کمبل دیا، اور آپ کو کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور آپ کو اپنے بھتیجے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو عیسائیوں کے ایک عالم تھے، اور ان سے جا کر بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ پر جو وحی آتی تھی، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، وہ بشارتیں پوری ہونے والی ہیں، اور آپ کے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، کاش میں اس وقت زندہ ہوں اور آپ کی مدد کروں. نبی علیہ السلام پریشان ہوئے، آپ نے کہا یہ مجھے صادق و امین کہنے والے، بے شک وہ وحی کا موقع ہو یا پھر وہ شیب ابی طالب یا کوئی بھی ایسے کوئی گھاٹی ہو، کوئی سفر ہو. اب شیب ابی طالب میں آپ دیکھیں، ہم اس طرف بھی آئیں گے. پروفیسر صاحب، علامہ صاحب، امیر ترین تاجرہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، بڑے بڑے سرداروں کے رشتے بھی تو آئے ہوں گے، تو ان کا رشتہ کیوں نہ ایکسیپٹ کیا ہوگا؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام بھجوایا، اس سے پہلے کیا ان کی کوئی ملاقات ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں، اصل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تجارت کا سلسلہ تھا، اسی میں سارے جو ہیں وہ تعارف بھی ہیں اور ساری چیزیں ہیں. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اور بھی بہت سارے رشتے، ظاہر ملکۃ العرب غریب سے بھی بہت سارے رشتے ہوتے ہیں. تو وہ ملکۃ العرب 80,000 جو اونٹوں پہ جن کی تجارت ہوتی ہے، بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ کتنے وہ، تو کتنے رشتے انہوں نے نہیں قبول کیے. فقط رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ صادق اور امین ہستی، اور ادھر بھی، اور پروفیسر صاحب یہ قدرت کا کوئی ایسا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو ہی انتخاب کیا، رسول خدا کی. اچھا، رسول خدا کا پہلا رشتہ اور 25 سال گزارنے، 25 سال، پھر ایک ایک لمحہ جو ہے وصال تک، یعنی آج دن جو ہے وہ رمضان مبارک کا وصال تک ان کا ساتھ دینا. اور اس حد تک، یعنی یہ تو ہم ان کی تجارت کی بات کر رہے تھے نا، ان پہ جو آخری لمحات آئے ادھر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ آخری لمحہ جو تھے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جو آبا تھی، وہ پیوند کاری میں
इस हद तक हो चुकी थी कि उसके अंदर पैबंद लगाना जो है वो नामुमकिन हो चुका था। क्या वो तजारत ख़त्म हो, क्या पैसे नहीं, बल्कि उन्होंने वो सब कुछ दीन के लिए लुटा दिया, हक में कुर्बान कर दिया। यानी और इस्लाम आज भी अगर उस चीज़ पे कायम है तो वो ये जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैह की वजह से। उनका आखिरी जो वक़्त था वो बड़ा मुश्किल था, और ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी साल जो है उनकी रहलत के बाद उसको गम का साल करार दिया। जी, क्या पूरा साल, एक हफ्ता, 2 दिन, 3 दिन नहीं, जैसे हमारे यहाँ कुल होते हैं, चिल्म होता है या मुख्तलिफ बिरादरियों के कल्चर जो डेवलप होता है, तो वहाँ रसूल खुदा ने एक साल को गम का साल करार दिया। और मैं यहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी अज़मत में, फजीलत में अरशाद फरमा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक़्त उनकी रहलत के बाद भी हर एक के सामने उनकी तारीफ़ करते थे, उनकी अज़मत और फजीलत बयान फरमाते, उनके गम का ज़िक्र करते। तो ये बहरुल अनवार के अंदर है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब खतीजा की तरफ यानी मुतवज्जो होकर लोगों से कहा, यानी उनका फरमान है कि खतीजा की तरह कौन हो सकता है, सवाल उनकी तरह कौन हो सकता है। जब लोग मुझे झूठा कहते थे तो उसने मेरी सदाकत का इकरार किया, बेशक, और दीन खुदा की बशरियत में अपने माल से मेरी मदद की। ये रसूल खुदा कह रहे हैं, सही, जो उस वक़्त तक ज़बान मुबारक हरकत नहीं करती जब तक वही इलाही ना, यानी कि वो मेरी अपने माल से मेरी मदद कर रही है। खुदा ने मुझे हुक्म दिया, यानी ये भी जो रसूल खुदा फरमा रहे हैं उनका फरमान है कि मुझे खुदा ने हुक्म दिया कि उसे बहश्त में उस के ज़मुर्द के महल की खुशखबरी सुनाओ। जनाब खतीजा को जब उनका वसाल होने वाला था तो उनको उनके जो ज़मुर्द का महल था जन्नत में उसकी खुशखबरी सुना दो कि उसे वहाँ उसमें किसी किस्म का रंजो ज़हमत नहीं होगी, ना कोई गम होगा, ना कोई ज़हमत होगी। तो ये क्या है कि उनकी अज़मत हर एंगल से, अगर इसी फरमान को हम देख लें जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी अज़मत और फजीलत के बारे में बयान फरमा रहे हों, और जिनकी बेटी उनकी अज़मत और फजीलत खुद रसूल खुदा ने किस अंदाज से, और उनके नवासों के जो जवानाने जन्नत के भी सरदार, बहुत ही अजीम खातून, प्रोफेसर साहब